السلام علیکم ناظرین، سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشمت بنارس خان۔ ناظرین، حالیہ مہنگائی پاکستان کے ہر پلیٹ فارم پر زیر غور ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ لوگ آئے روز حکومت کی ناقص پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں اور سرکار بھی بار بار قوم سے معذرت کر چکی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ذخیرہ اندوزوں کے کردار کے بارے میں۔ اگر آج ہم ذخیرہ اندوزوں کے کردار کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو یہ یقیناً زیادتی ہوگی، کیونکہ مہنگائی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ذخیرہ اندوز سستی چیزیں خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں اور جب مہنگی ہوتی ہیں تو وہ مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ آیا سرکار کی جانب سے ان پر کیوں ایکشن نہیں لیا گیا، کیوں اقدامات نہیں کیے گئے؟ ناظرین، ذخیرہ اندوزوں کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں عوام سے، عوام کی رائے۔ ذخیرہ اندوزوں نے جو پاکستان میں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، تو آیا ان کو ابھی تک سرکار کی جانب سے قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا گیا؟ سرکار تو خود بغیر کسی قانون کے چل رہی ہے، وہ خود وائلیشن کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کی وائلیشن کی ہے اس نے، اور آپ کے 90 دن کے جو آپ کے الیکشن کے معاملات تھے اس میں اس نے وائلیشن کی ہے۔ ابھی تک تو میرا خیال ہے جس دن سے پہلے دن سے لے کے ابھی تک یہ حکومت تو وائلیشن ہی کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے قانونی کام تو ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے خلاف ابھی تک سرکار کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ان کا کیا کردار ہے اس مہنگائی میں؟ سب سے بڑا مہنگائی کے اندر کردار جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کا ہے۔ یہ مال کو سٹاک کرتے ہیں، مال کی قیمتیں بڑھاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی گڈ گورننس کا کوئی نظام نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، گورنمنٹ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے ان کی وہ اتحادی ہیں ان کے، وہ اپنے اتحادیوں کو راضی کر رہے، گورنمنٹ نہیں چلا رہے وہ لوگ۔ گورنمنٹ چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو کنٹرول کریں، آپ ریٹ لسٹ کو چیک کریں۔ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا نا۔ ایک جانب سرکار کی ناقص پالیسیاں، دوسری جانب ذخیرہ اندوز ہاتھ صاف کر رہے ہیں، تو ملک کو کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر، ہمارے حالات بہت برے ہیں، کیونکہ آج کل پولیٹیکل حالات بھی ایسے ہیں کہ کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، میں خود ابھی دبئی سے آیا ہوں، لیکن ملک کے حالات دیکھ کے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ذخیرہ اندوز ایک طرف لوٹ مار رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز دوسری طرف لوٹ مار رہی ہیں۔ آیا سرکار کی جانب سے ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ ایکچولی ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کے جو بڑے بڑے جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کنیکشنز ہوتی ہیں، یہ سارے مسائل ہیں۔ پاکستان میں ہوش ربا مہنگائی ہے، کیا یہ حکومت کی ناقص پالیسیاں یا اس میں ذخیرہ اندوزوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے؟ ذخیرہ اندوزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو حکمران میں میرے خیال سے اور میرے تجربے سے بالکل ناکام ہے۔ انہوں نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے، کھانا پینا انہوں نے چھین لیا ہے۔ کیا کہیں ان کو، کیا کہیں ہم ان کو؟ ان کے گھر مائیں بہنیں بیٹیاں اسی طرح رہتی ہیں جس طرح ہم لوگ رہ رہے ہیں، ایسے رہ رہی ہیں۔ ظلم سے ظلم انتہا کر دی ہے انہوں نے، انتہا کر دی ہے مہنگائی کی۔ غریب روٹی نہیں کھا سکتا۔ دکاندار بھی ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ سامنے ایک دکان ہے، اس سے ریٹ لیں، پیچھے دکان ہے اس سے ریٹ لیں۔ یہ کھانے کی اشیاء کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے نا، یہ ریٹ آپ پنڈی سے لیں، اور اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اتنے فرق ہیں کہ یہاں پہ 50 روپے ریٹ آپ کو زیادہ ملے گا پنڈی سے۔ کیا اس کے اوپر کوئی مقصد حکومت کوئی ایکشن نہیں لے سکتی ہے؟ غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ اسلام آباد سے اگر کسی نے چینی لینی ہے وہ پنڈی جا کے تو نہیں خریدے گا، اس نے تو مجبوری یہیں سے لینی ہے نا۔ اچھا، اس کا چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کو کرنا ہے، گورنمنٹ کیوں نہیں جاگتی ہے؟ کیوں اتنی موٹی موٹی تنخواہیں ہمارے عوام کا پیسہ جو ہم پیسہ ٹیکسوں کی شکل میں اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر لگے؟ وہ اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عوام کا تیل جلا رہے ہیں، صرف اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، کام کوئی نہیں کر رہا۔ ذخیرہ اندوزوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر جی، یہاں سب کچھ ذخیرہ اندوز ہیں، چاہے حکمران ہے، چاہے چیئرمین سینٹ ہے، دوسرے ہیں۔ کل ان کے بیان سن کر ہمارا دل خون کی آنسو رو رہا ہے۔ یا تو اس ملک کا جتنا غریب ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور یہ جو ایٹم وغیرہ بنائے ہیں ان کے اوپر چلا دو، ان کو مار دو، ختم کر دو، یا تو پھر تم اپنی سہولیات لو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے جی مجھے تا حیات جناب علی پورا میرا سسٹم ہونا چاہیے، گارڈ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو یہاں غریب کے لیے کوئی سبسڈی نہیں ہے، پیس تو غریب رہا ہے، ووٹ دینے والا پیس رہا ہے اور یہ لوگ عیاشی مار رہے ہیں۔ کیا یہ اشیاء خوردنوش کی چیزوں میں بھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں دکاندار؟ بالکل کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ میرے انکل کی دکان ہے
تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں چینی آٹا گھی تیل یہ ذخیرہ کر کے بعد میں جب ریٹ اپ ہوتا ہے تو یہ سپلائی کرتے ہیں. سب سے بڑے ڈاکو ہمارے ملک میں یہ ذخیرہ اندوز ہیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے اور موجودہ سرکار کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. جی بالکل. تو کیوں ابھی تک ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے جو ڈاکو ہیں وہ حکومت میں ہیں. ابھی جو پی ڈی ایم ہے سب سے بڑے جو چینی چور جو کل جو حکومت کے خلاف تھے آج پی ڈی ایم میں شامل ہیں. مہنگائی اپنے عروج پر ہے تو دوسری جانب ذخیرہ اندوز بھی اپنے ہاتھ سے کوئی موقع جانے نہیں دے رہے. یہ بات صحیح ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میڈیا کا کردار تو بڑا اچھا ہی ہے کلی دیکھا جائے تو عوامی ایشو پہ اور ایسے اس پہ میڈیا باتیں کرتا رہتا ہے, آگاہی مہم جاری کرتا رہتا ہے, پر ہماری عوام بھی تھوڑا سا سمجھ جائے گی تو پھر مسائل حل کی طرف چلے جائیں گے. حکومت کی جو پالیسیوں کی آپ نے بات کی ہے تو ہم تو کیا کہیں اس میں تو سچی بات کی جائے تو یہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے, پر کیا کہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں ظاہر ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی اس ملک کو آیا ہے حکمران کی اس کی سیٹ تک تو ہم اس کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو پالیسیوں کی بات کی ہے تو یہی حکمران بنا رہے ہیں, یہی پارلیمنٹ بنا رہی ہے, تو جتنی بھی پالیسیز اور جتنی بھی وہ معاملات ان کے چل رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں, اس ریاست کے خلاف چل رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جو بھی بجٹ آتا ہے مہنگائی اور جو بھی پالیسی آتی ہے وہ تباہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں جو سستی چیزیں خرید کے مہنگے داموں بیچتے ہیں تو اس مہنگائی میں ان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلی بات ہے ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوز جہنمی ہیں یہ لوگ, اور یہ اوپر سے اتنا ظلم یہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو اللہ ان کو راہ ہدایت دے. ہم کیا کر سکتے ہیں, غریب لوگ ہیں, ہم انہیں صرف دعا دے سکتے ہیں یا بدعا دے سکتے ہیں. اوپر سے ساگ ڈال رہے ہیں انہوں نے بھی, بس خوب وہ ٹیکس لگا کے غریبوں کو بالکل مار دیا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا بجٹ پیش کیا, عوام دوست بجٹ پیش کیا, عوام کو ریلیف دیا ہے ہم نے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ان سے یہ بتا, میرا گیس کا بل 1100 روپیہ ہے, جو میں نے گیس جلائی ہے اس پر ٹیکس 7800 روپیہ ہے. میں جھوٹا ہوں یا اسحاق ڈار جھوٹا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ہے, یہ نہیں ہے کہ لیکن میں جو جائز بات, میرا باپ بھی ہو تو میں جائز بات کروں گا. اس ہوش ربا مہنگائی میں ذخیرہ اندوزوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بھیانک کردار ہے جی ان کا, اور وہ مہنگائی میں اور مشکلات پیدا کر رہے ہیں ایک غریب عوام کے لیے. غریب تو مر چکے ہیں بالکل, ٹھیک ہے, اور نہیں کرنے چاہیے ان کو یہ ذخیرہ اندوزی, اور یہ ٹاپ ٹو ٹو سب یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. مطلب اس میں غریب آدمی کیسے سروائیو کرے؟ ایک جانب سرکار, دوسری جانب ذخیرہ اندوز, اس مہنگائی میں پاکستان کو کس سمت جاتے ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ملی بھگت ہے. اگر حکومت نہ چاہے, سرکار نہ چاہے تو کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا. ذخیرہ اندوزی ملک سے باہر تو نہیں ہوتی نا. ملک کے اندر قوانین ہیں, اصول ہیں, ضابطے ہیں, ادارے موجود ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کام کرے اپنا. ادارے صحیح کام نہیں کر رہے یا اداروں کی ملی بھگت ہوتی ہے تب جا کے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. کمزوری نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کو ابھی تک انہوں نے قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا؟ سرکار کی 75 سال سے کمزوری ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. جو بھی سرکار آتی ہے کمزوری ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی مضبوط سرکار آج تک نہیں آئی. کون سا طبقہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہے؟ کیا یہ دکاندار بھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ ہاں یہ بھی کرتے ہیں, تھوڑی یہ تھوڑی کرتے ہیں. یہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ تو پھر سب سے زیادہ کرنے والے ہیں. نہیں اسی میں بالکل اینڈ پہ آئے نا, پورا مال ان کے پاس ہے. یہ تھوڑا ان کو دیتے ہیں. یہ پھر جتنے اپنے اسبِ توفیق ان کے پاس جو ہوتے ہیں نا پیسہ, ابھی پچھلے بجٹ سے پہلے سگریٹ مہنگے ہو گئے تھے تو انہوں نے سب رکھ لیے, سگریٹ نہیں مل رہے تھے. پھر بعد میں انہوں نے ڈبل ریٹ, ان کو پتہ چل گیا تھا کیونکہ کمپنی والے ان کو بتاتے ہیں. جی ناظرین, لوگوں کی رائے اپنے جانی. لوگوں کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ذخیرہ اندوزوں کا مہنگائی میں بہت بڑا کردار ہے. آیا حکومت کو چاہیے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے؟ ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نے کے بان.